وصیت کے بارے میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو وراثت میں بھی ہمارے ہاں بہت سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، لیکن وصیت کا مسئلہ تو لگتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن سے بالکل محو ہی ہو گیا۔ اکثر لوگ تو وصیت کرتے نہیں ہیں۔ وصیت یا تو اس لیے نہیں کرتے کہ دلوں سے اہمیت نکل گئی وصیت کی، اور یا اس لیے وصیت نہیں کرتے کہ ابھی مرنا نہیں چاہتے، مرنے کا کوئی ارادہ کوئی پروگرام نہیں ہے، اور خیال یہ ہے کہ ابھی تو میری بہت زندگی پڑی ہے، دیکھا جائے گا، اگر کبھی بیمار ہو گیا یا موت کے آثار نظر آئے تو پھر وصیت کر جاؤں گا۔ حالانکہ جب موت کے آثار نظر آ جائیں یا موت اچانک کسی کو آ کر دبوچ لے تو اس وقت تو بات کرنے کا موقع بھی نہ ملے گا، چہ جائے کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہو اور یہ وصیت کر جائے۔ ایک تیسری چیز جو میں نے محسوس کی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت کا مطلب تو یہ ہے کہ بس میں اب میں جانے والا ہوں، چنانچہ رشتہ دار اور بیوی بچے بھی وصیت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک اجمالی حد تک وصیت میں نے لکھی ہوئی ہے اور وہ ہر وقت میری جیب میں ہوتی ہے۔ میری جیب میں پرس ہے اور پرس میں نے وہ وصیت لکھ کر رکھی ہوئی ہے کئی سالوں سے۔ تو میں نے جب پہلے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے وصیت لکھ دی ہے تو وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ وصیت لکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ یعنی اس کا مطلب یہ جس نے وصیت کی ہے بس وہ کل ہم سے جدا ہو جائے گا، اور ابھی ہم جدائی کو پسند کرتے نہیں ہیں تو اس لیے وصیت کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں میں نے جہاں تک محسوس کیا۔ ایک یہ کہ وصیت کی اہمیت دلوں سے نکل گئی، اور دوسری بات یہ کہ مرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، بالخصوص جس کی صحت اچھی ہے اور ابھی وہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا نہیں ہے تو مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ خود رشتہ دار اور بیوی بچے بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارا شوہر یا ہمارا والد وہ ابھی ہی سے وصیتیں لکھنا شروع کر دے۔ حالانکہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس مسلمان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے متعلق اسے وصیت کرنی چاہیے تو اس پر 2 راتیں بھی بغیر وصیت کے گزرنی نہیں چاہیے۔ جائز نہیں کہ 2 راتیں بھی گزر جائیں بغیر وصیت کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، اس کے بعد سے لے کر میں کبھی ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری جبکہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے بڑے فضائل بیان فرمایا کہ جس شخص کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی تھی تو اس کا انتقال سنت کے طریقے پر ہوگا، تقوی پر ہوگا، شہادت پر ہوگا، اور اسے موت اس حال میں آئے گی کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنی تاکید فرمائی، فضیلت بیان فرمائی۔ ظاہر ہے کہ جس نے وصیت لکھی ہوئی ہے تو وہ گویا کہ ہر وقت موت کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کا کل انتقال ہونے والا ہے تو آپ اس ایک دن میں کیا کریں گے؟
تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ وہی جو کچھ روزانہ کرتا ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ میں ہر دن اسی نیت سے گزارتا ہوں کہ شاید یہ زندگی کا آخری دن ہو، تو مجھے اپنے معمولات میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر وقت موت کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو جس نے ہر وقت وصیت لکھی ہوئی ہے اپنے تمام معاملات کے بارے میں، تو وہ گویا کہ ہر وقت موت کے لیے تیار ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، آخرت کے حساب کتاب کی فکر بھی ہے، اور مالی معاملات کی نزاکت کا اسے احساس بھی ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اس کا انتقال اس حال میں ہوگا کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ وصیت کس چیز کی کرنی چاہیے؟ میں اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے وصیت تو حقوق العباد کی ہے۔ اگر ہمارے ذمے کسی کا قرض ہے تو ہر وقت ہماری ڈائری میں اور ہمارے پرچے میں، ہماری وصیت میں اس قرض کا ذکر ہونا چاہیے کہ اگر مجھے اچانک موت آ جائے تو فلاں کا اتنا قرض میرے ذمے ہے وہ ادا کر دیا جائے، یا اگر کسی پر ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے معاف کروانے کی وصیت ہو۔ زندگی میں بے شمار مواقع انسان آتے ہیں کہ انسان سے اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ بعض زیادتیاں ہو جاتی ہیں اور معافی مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، یا جھجک ہوتی ہے، یا ایک خوف ہوتا ہے پتہ نہیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، تو لکھ جائے، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے معاف کروانے کی وصیت کر جائے۔ اگر کسی کا کوئی حق غصب کیا ہوا ہے، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، عزیزوں کا حق، بیوی کا حق، یا بیوی کے ذمے شوہر کا حق، تو اس حق کی ادائیگی کے لیے وصیت کر جائے۔ تو سب سے پہلے جو وصیت کی جائے گی وہ تو حقوق العباد کے بارے میں ہے۔ دوسرے نمبر پر وصیت کی جائے گی حقوق اللہ کے حوالے سے۔ اگر اس نے کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی یا کسی ایک سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کر جائے۔ بسا اوقات ہم زکوٰۃ نہیں دیتے یا زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت نہیں کرتے، ہماری اولاد کہیں غریب نہ ہو جائے، لیکن وہ اولاد ہماری چھوڑے ہوئے مال کو جب بدماشی میں، عیاشی میں، فحاشی میں، عریانیت میں، گناہوں میں، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں صرف کرتی ہے تو یقیناً اس کا وبال ہمارے اوپر بھی پڑے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اولاد کے لیے اتنے حساس ہوں، سب سے پہلے حقوق اللہ کے لیے حساس ہونا ضروری ہے کہ میرے ذمے جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ تو اگر کسی کے ذمے ایک سال کی یا چند سالوں کی زکوٰۃ ہے تو اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وصیت کر جائے۔ اگر فرض ہونے کے باوجود کسی نے حج نہیں کیا تو حج بدل کی وصیت کر جائے۔ اگر ایک سال یا چند سال کے روزے اس کے ذمے تو روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر جائے۔ اور اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہیں، نماز قضا کرتا رہا تو جتنے عرصے کی نمازیں قضا کی ہیں ان نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر جائے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نمازوں کا فدیہ اگرچہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر بعض حضرات نے روزے پر قیاس کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جیسے روزے کا فدیہ ہے، اگر کوئی نماز کا فدیہ بھی ادا کر دے تو اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک اس فدیے کو قبول کر لے، مگر نہ صراحتاً قرآن اور حدیث میں نماز کے فدیے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور نماز کا فدیہ تھوڑا نہیں بنتا، میں نے بتایا تھا کہ ایک دن کی 5 نمازوں کا فدیہ تقریباً 12 سیر گندم بنتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے کہ اگر کسی کے ذمے 1 سال کی نمازیں، 10 سال کی نمازیں،
50 سال کی نمازیں ہیں تو کتنا فدیہ بنے گا، اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ وصیت کر دی جائے حقوق اللہ کی ادائیگی کی۔ تیسرے نمبر پر اگر اللہ پاک توفیق دے تو مسجد بنانے کی یا مسجد کے ساتھ تعاون کی، مدرسہ تعمیر کرنے کی یا مدرسے کے ساتھ تعاون کی، یا ہسپتال کوئی رفاہی ادارہ اس کے ساتھ تعاون کی وصیت کر جائے، اور اللہ پاک آپ کو توفیق دے۔ بلکہ میں تو ہر آج کے شریک درس سے، مرد ہو یا عورت، اس سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ وصیت ضرور کر جائے۔ زندگی میں ہو سکے تو خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کرے، کہ سب سے بہتر تو یہی ہے۔ اگر اس کی توفیق نہیں ملی تو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال کا کچھ حصہ قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنے کی وصیت کر جائے۔ قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کے دوسرے پہلو بھی ہیں اور دوسرے حقوق بھی ہیں جن کے ادا کرنے کے لیے وصیت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے الفاظ سکھانے کے لیے، قرآن کریم کے معانی سکھانے کے لیے، قرآن کریم کے حوالے سے کتابوں کو چھاپنے کے لیے وصیت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ مجھ ناچیز کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے حوالے سے چھوٹی بڑی 5 کتابیں لکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور بغیر کسی مادی منفعت کے میں ان 5 میں سے ہر کتاب کے شائع کرنے کی ہر کسی کو اجازت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک بچوں کے لیے ہے تفہیمات برائے حفاظ و حافظات، دوسری عشاق قرآن کے ایمان افروز واقعات، تیسری خلاصۃ القرآن اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی، اور چوتھی درس قرآن و حدیث، اور 5ویں جو ابھی زیر تالیف ہے تسہیل البیان فی تفسیر القرآن، جس کی 3 جلدیں آ چکی ہیں اور چوتھی جلد انشاءاللہ ان قریب آنے والی ہے۔